بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اس وقت ایک اہم ترین مسئلے کی وضاحت کرنے کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے۔ صورتحال یہ ہے کہ ابھی 1 یا 2 دن پہلے مکہ المکرمہ سے کسی حاجی نے فون پر یہ پوچھا کہ ہم مکہ مکرمہ حاضر ہو گئے ہیں، ہم عمرہ سے فارغ ہو گئے ہیں، حج تک ہمارے پاس کافی ایام ہیں، تو کیا ہم ان درمیان کے ایام میں عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں؟ ان کے جواب میں نے عرض کیا کہ پہلا عمرہ کرنے کے بعد سے لے کر حج تک ان درمیان کے ایام میں عمرہ نہیں کرنا چاہیے، طواف کرنا زیادہ افضل ہے۔ یہ بات بیان کرتے ہوئے مجھے خود بھی تردد تو ہو رہا تھا، لیکن بہرحال میں نے مسئلہ یہی عرض کیا۔ اس کے بعد متعدد اہل علم نے اس سلسلے میں توجہ دلائی، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ شاید مسئلہ بیان کرنے میں سہو یا غلطی ہوئی ہے۔ خود بھی مجھے تردد تھا، لیکن جب ان علماء نے اس سلسلے میں توجہ دلائی تو اپنے کچھ نوجوان اہل علم علماء سے کہا کہ آپ اس بارے میں تحقیق کریں، اور خود بھی اس سلسلے میں جو کچھ تحقیق کرنی چاہیے تھی وہ کی۔ اس کے بعد اب اس مسئلے کی وضاحت بلکہ غلط مسئلے کی تصحیح کی جا رہی ہے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص مکہ مکرمہ پہنچے، یعنی آفاقی ہو، یعنی میقات کے باہر سے جب کوئی مکہ مکرمہ پہنچے اور پہلا وہ عمرہ کر کے فارغ ہو جائے، اور اب حج کے ایام تک وہ مکہ مکرمہ میں مقیم ہے، اس دوران اسے کیا کیا اعمال کرنے چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ طواف کرنا تو بہرحال درست بلکہ افضل عمل ہے۔ اس کے علاوہ حرم شریف میں نمازیں اور دعائیں، یہ سب کچھ تو بہرحال درست ہے، لیکن کیا عمرہ کرنا بھی درست ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، عمرہ کرنا بھی درست ہے، اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ اس کی وجہ سے حج تمتع میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ لہذا جن تک پہلا بیان کردہ مسئلہ پہنچا ہے اور انہوں نے اس کو درست سمجھا ہے، ان کو اس سلسلے میں متنبہ ہو جانا چاہیے کہ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچنے کے بعد پہلا عمرہ کرنے سے فارغ ہو کر اگر کوئی شخص چاہتا ہے مزید عمرے کرنا تو وہ کر سکتا ہے، چاہے وہ مسجد عائشہ سے عمرے کریں، چاہے جیرانہ سے کریں، چاہے حدیبیہ سے کریں، یعنی حدود حرم سے باہر نکل کر جہاں سے بھی احرام باندھ کر کے آئیں گے عمرہ کرنا ان کا درست ہوگا۔ ایسے ہی جیسے حج سے فارغ ہونے کے بعد بھی کثرت سے عمرے کرنا بالکل درست ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ پہنچ کر حج سے پہلے بھی عمرے کرنا درست ہے، اور حج کے بعد بھی عمرے کرنا درست ہے۔ البتہ اگر یہ سوال کیا جائے کہ مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے زیادہ ثواب عمرہ کرنے میں ہے یا زیادہ ثواب طواف کرنے میں ہے، تو اس سلسلے میں حق یہ ہے کہ زیادہ ثواب تو طواف کرنے میں ہی ہے، لیکن اس کے معنی یہ نہیں کہ عمرے نہ کیے جائیں۔ کثرت سے عمرے کرنا مطلوب ہے، پسندیدہ ہے، اس لیے یا تو کثرت سے طواف کیے جانے چاہیے اور یہ کثرت سے عمرے کیے جانے چاہیے۔ یہ عمرہ اپنی طرف سے بھی ہو سکتا ہے اور اپنے دوسرے اعزاء کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، مثلا اپنے والدین کی طرف سے، اپنے اساتذہ کی طرف سے، اپنے مشائخ کی طرف سے، حتیٰ کہ خود جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کی طرف سے عمرے کیے جائیں، بہت بہتر ہے۔ اللہ تعالی ہم کو راہ حق پر قائم و ثابت قدم رکھے اور غلطیوں سے محفوظ فرمائے، اور جہاں غلطیاں ہو جائیں فوراً سے فوراً اس کی تصحیح کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور ایمان والوں کو بھی راہ حق عطا فرمائے، اور جو اعمال مکہ مکرمہ میں اور مدینہ طیبہ میں کیے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کرنے والوں کی تمام اعمال کو قبول فرمائے، ان کے حج کو قبول فرمائے، ان کے طوافوں کو قبول فرمائے، ان کی عمرے مقبول ہو جائیں، اور جو مدینہ طیبہ کی حاضری پہ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو بھی قبول فرمائے، اور مدینہ میں رہتے ہوئے جو اعمال و عبادات و انجام دیں گے
اللہ تعالیٰ انہیں کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.